کا سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تمہیں نکلنا ہو۔ اور اس درخت کا نام بھی آیا شجرۃ الخلد، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے ہے۔ تو اگر آدم نے اس کو کھا لیا تو پھر تو ہمیشہ رہتے، نکالے کیوں جاتے؟ وہ تو هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، ابلیس نے بھی یہی کہا۔ اور شجرۃ الخلد کی یہ تعریف بھی آئی کہ اگر 100 سال تک بھی گھوڑے والا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جب اس درخت کی صفتیں ہی یہ ہیں تو اگر آدم نے اسے کھا لیا تو پھر غلطی کیا ہوئی کہ ان کو سزا ملی، بھی کپڑے بھی اتر گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یا تو یہ ہے کہ اس نام کے ساتھ دوسرا درخت تھا جس کی وجہ سے آدم دھوکے میں پڑ گئے اور کھا گئے۔ اگر وہ شجرۃ الخلد ہی ہوتا پھر تو نہ نکالے جاتے نا وہاں سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ستر عورہ اور ایک ہے حجاب، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ستر عورہ کا کیا معنی ہے کہ مرد جو ہے نا جی، اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر ناف سے نیچے چادر باندھے اور کچھ حصہ ایک دو انگش ظاہر ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو عورہ کھلا ہوا ہے۔ تو ستر عورت الگ چیز ہے اور پردہ الگ چیز ہے، یاد رکھو۔ ستر عورت کا حکم تو اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام ابھی جنت میں تھے، اور پردے کا حکم جو ہے وہ تو زمین پہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کے اوپر کپڑا کھینچ رکھیں۔ اب بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں جی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ حتیٰ کہ عورت کے لیے کئی پردے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ تو یہ ہے کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں کے بغیر باہر بازاروں میں نہ نکلیں۔ اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں۔ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب۔ اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں، نظریں نیچے رکھیں۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے کے اس کو سر کے اوپر سے گزار کے ایسے کھینچیں کہ چہرے کے آگے آ جائے۔ تو پردہ الگ چیز ہے اور ستر عورت جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو آپس میں ملایا نہ کریں۔ تو لازمی بات ہے، ستر عورت کا تو حکم اس وقت ہے کہ حضرت آدم ابھی جنت میں ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اور پتے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ عورت ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن کے سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے۔ باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو 5 ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں، وہ وہاں مسجد بنا لیں، لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا۔ تو آج پورے ہندوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مسلمان بھی صبر کریں، کوئی فساد نہ کریں، کوئی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔
اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں، تو بہرحال صبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ بس عجیب امتحان ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو، یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ دشمن کانٹے کے ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانہ پانی بند کر دیا، تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟ بس جو مرضی آتی ہے لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم نے حلق ہوٹل میں جا کے کرایا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کل درخت دعا کہ آج نہیں فوت ہوئے، ان کو 2 دن ہو گئے فوت ہوئے، حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب درخواستی، یہ حضرت درخواستی کے نواسے تھے، مفتی حبیب الرحمن کے بھائی تھے، اور راجن پور کے علاقے میں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، ماشاءاللہ بڑے مجاہد آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر پہ رحمت فرمائے۔ میرا بھائی کئی دفعہ یہ پوچھ چکے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر؟ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے نیت کی اور وضو کیا، یعنی کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں کیا، حلق کرا دیا، آج احرام باندھ کے صفا مروہ کیا، آج کرنے کا کوئی فائدہ؟ جب حلق کرا دیا وہ تو بات ختم ہو گئی، لہذا وہ دم ہے، اب چاہے 100 دفعہ دوڑو۔ اپنے مسئلے خود بناتے ہیں نا، خود گھڑتے ہیں، اچھا کل نہیں کیا تو آج دوڑ لیتے ہیں۔ مشرکین کا ذبیحہ صاحب بات ہے، وہ ہے کہ حرام ہے، ایک بات ہے جو اللہ کا نام، اسی لیے ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے مشرکین کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اور الگ الگ کریں تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا بھی کی ہے، لیکن اکثر آپ نے الگ دعا کی ہے اور ایستا دعا کی ہے۔
تعویذات اگر قرآن کی آیت ہے، حدیث مبارک کی دعا ہے، وہ جائز ہے۔ جو آدمی کے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال عورت نے احرام کی نیت کی اور اپنا نقاب ڈال لیا، طواف کے لیے آئی تو اتار دیا، انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، آگے کپڑا کھینچنا تھا۔ جو یہاں چپل کچرے میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک دیے گئے ضائع ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اگر کسی جگہ رکھے ہیں تو وہ نہ اٹھاؤ۔ کہتے تھے کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی قبروں پہ جاننا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ باقی ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں، آپ ان کے لیے مانگیں۔ مرغی جو مکے میں ملتی ہے، اگر مکے کی ہے تو وہ حلال ہے، اگر باہر کے ملک سے آئی ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے تھے یا 7، آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے، بس جو ہے اللہ قبول کرے، اندہ احتیاط کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈنڈا لے لو تو آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔ بات نہیں سمجھتے ہو تمہیں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ اگر ہم نے عمرے کے دوران یہ جو کینچی والی چپل ہے وہ بھی لی، سادہ چپل پہن لی، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بل یدا، تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد نمازی سامنے سے گزر، کیا ہے، جب نماز ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، اب آگے گزر رہے ہیں تو کیا؟ طواف والوں کو تو ویسے بھی گزرنا جائز ہے۔ میں نے 6 عمرے کیے، نیت میں نے کسی کے لیے نہیں کی، تو آپ کو سارے عمرے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، باقی آپ دعا کرتے رہیں جس کے لیے چاہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا حکم آیا
تو امام مقتدیوں کے پیچھے رہ گیا؟ بالکل نہیں پیچھے رہ گیا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی آگے آ گیا۔ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مردان کے محتمم صاحب نے مختلف زلزلہ میں عمرے کا تربیتی کورس شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بلکہ میری تو درخواست ہے کہ تمام علماء اپنے اپنے علاقوں میں عمرے کا اور حج کا باقاعدہ کورس کروائیں، تاکہ جو لوگ عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، وہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور اگر علماء تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو لاکھوں لوگوں کے عمرے اور حج ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں شامل ہے تو دعا شروع کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی تکبیریں جو رہ گئی ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے پھر سلام پھیرے۔ تمام علماء الحمدللہ، جو باطل سے ٹکرائے گا وہ حق والا ہے، سچی بات ہے۔ فاتحہ خوانی اور یہ بدعات ہیں، رسمیں ہیں، اگر پڑھنی ہے گھر والے خود پڑھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، بینک والے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، ان کو آپ منع کر دیں کہ نہ نکالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پتہ نہیں آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، صرف وہ پیسے تو نہیں نا جو بینک میں پڑے ہیں، باقی بھی تو ہے نا آپ کے گھر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ سال گزرا ہے کہ نہیں۔ مثلا وہ جون میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں نے مئی میں پیسے ڈالے، وہ تو زکوٰۃ نکال لیں گے، حالانکہ اس پہ تو ابھی 1 مہینہ گزرا ہے۔ تو اس لیے بینکوں کو لکھ کے بھیج دے کہ جی ہماری زکوٰۃ نہ نکالا کریں، ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ ہاں ایک روایت میں ہے کہ 50 طواف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ۔ تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا رہے، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے۔ یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے، تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔ بہرحال کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر میں نے صفا مروہ کے 7 سے زیادہ چکر لگا دیے، بس اللہ قبول کرے، بس اس کا کیا حل ہے؟ ہو گیا 7 تو ہو گئے نا، زیادہ ہی ہوئے، کم تو نہیں ہوئے۔ والد نے اپنی زندگی میں بہنوں کو حصہ دے دیا، ایگریمنٹ لکھ لیا، ان کی وفات کے بعد بہنیں نہیں چاہتی
دوبارہ حصہ چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں؟ جب اس نے ان کو دے دیا پھر دوبارہ کیا مانا؟ تو وضاحت ہو نا بھئی، باپ نے زندگی میں دے دیا، لکھا بھی گیا، پھر اور کیا مانگتی ہیں وہ؟ کسی نے جمعہ کی 1 رکعت پڑھی، پورا جمعہ کا ثواب، خطبہ بھی نہیں سنا تب بھی جمعہ کا ثواب۔ یہی چیزیں جو ہے نا جی، اللہ ائمہ مجتہدین پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ حدیث ہے بالکل، انہوں نے فرمایا اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ بھی خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی خطبہ نہ ہو تو جمعہ۔ تو اب خطبہ سارے مقتدی پڑھتے ہیں یا صرف امام پڑھتا ہے؟ تو آپ نے تو خطبہ نہیں پڑھا، اگر آپ کا جمعہ کیسے ہو گیا؟ تو مانا ہوا کہ امام کے پڑھنے سے سب کا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی بالکل رکوع میں آ کے ملا، اس نے خطبہ سنا ہی نہیں، تب بھی ہو گیا کیونکہ امام نے تو پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پڑھنے سے سب کا خطبہ ہو گیا تو امام کے فاتحہ پڑھنے سے بھی سب کی فاتحہ ہو۔ میری بیوی کو کالا یرقان یعنی ہائپرٹائٹس ہے، آج کل ایک تو اس کا علاج بھی ہے، دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، تیل پر بھی، دواؤں پر بھی وہ استعمال کرے، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ کیا حضور کا خواب میں آنا حقیقت نہیں ہے؟ اگر علماء کو خواب میں نظر ہے بالکل حقیقت ہے، اگر وہ آپ کے حدیث مبارک کے مطابق ہو پھر خواب سچا ہے۔ عمرے کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ عمرے کا شروع کرنے سے پہلے کوئی نفل نہیں، پہلے طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ کسی کو عمرے پر بھیجنا ہے اپنے بچوں سے چھپ کر، گناہ تو نہیں ہے لیکن کیوں وہ برا کام ہے کہ چھپ کے کر رہی ہو؟ بہرحال کپڑا اگر اس نے پورے عمرے میں باندھے رکھا چہرے پہ نقاب تو دم پڑ گئی، اگر کھول دیا تھا تو پھر دم نہیں ہے۔ ایک عمرہ میں نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ جو ہے وہ 40 نمازوں سے پہلے ہو جائے۔ 40 نمازوں کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ روز عمرہ کرو۔ پاکستان سے تعلق ہے، دعا کے لیے حاضر ہوا، اولاد نہیں، اللہ ہر سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بہن کی شادی ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، میں نے ابھی بتایا، وہی آیت پڑھا کریں۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی بڑے عالم تھے لیکن بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ احمد سعید کاظمی، ان کا مدرسہ بھی ہے ملتان میں، عالم بھی وہ بڑے تھے، بلکہ بریلوی علماء میں چند ایک جو علماء تھے ان میں سے وہ تھے، لیکن تھے بریلوی باہر۔ انہی کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ملتان کے ایک نواب ان کے مرید تھے، تو ان کے اللہ عالم بیٹے کا عقیقہ تھا یا کیا خوشی تھی، تو ان نے حضرت کو ہی دعوت دی، ان کے مرشد تھے، پیر تھے۔ تو حضرت علامہ صاحب کو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ مرید ہے نواب، اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے دینی، جس میں دور حدیث تک کتابیں ہیں، اور مرید یہ آپ کا ہے، مدرس سارے دیوبندی رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہو کہ اپنے مدرسے سے مدرسین کو نکالیں اور آپ کے مدرس رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال جب بیٹھے تو حضرت نے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اپنے مرید سے کہ نواب صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، مرید ہمارے ہیں اور مدرسے میں آپ مدرس جو ہیں وہ دیوبندی رکھتے ہیں۔ نواب صاحب کھڑے ہو گئے، انہیں ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا پیر سائیں گزارش یہ ہے
کہ جو کام آپ جانتے ہیں نا میں آپ کو بلاتا ہوں. اب حدیث اور فقہ پڑھانا آپ کو نہ آتا ہو تو میں مدرس کہاں سے لے آؤں؟ میں نے مدرسہ تو چلانا ہے نا. باقی 11ویں پر، عقیقے پر، شادی پر میں آپ کو بلاتا ہوں جو آپ کام جانتے ہیں. وہ کام آپ کے لوگ نہیں. آپ مجھے کل مدرس دے دیں میں ان سب کو نکال دیتا ہوں. علامہ صاحب اچھے آدمی تھے، چپ ہو گئے. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ایک بشریت الانبیاء پہ کہ جو آدمی حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. ایک بندہ زندہ ہے، وصیت میں اپنی جائیداد اپنے پتہ عمرے کے نام کر سکتا ہے کہ جب مر جاؤں گا میری جائیداد سے میرے بچوں کو دی جائے، بہرحال کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق وراثت ہے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ بچوں کو زیادہ دے دو اور لڑکیوں کو بالکل نہ دو. علماء سے فتویٰ لکھوا لے، اس کے مطابق وصیت کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام کعبہ شریف پہ لکھ لو، بالکل بے وقوفی ہے. میرا سامان گم ہو گیا ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو. اگر کسی عورت کے پاس 3 تولے سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. 12 ربیع الاول کو روزے رکھنے کا کوئی حدیث میں حکم نہیں ہے. زندگی میں اپنی جائیداد شریعت کے مطابق وصیت کر کے لکھ سکتا ہے. اگر وضو نہ ہو تو آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم سے کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا ہادی فہدنی. داڑھی میں کٹ بنانا انگلش سٹائل بہت ناجائز ہے. ہو مسلمان اور شوق ہو کٹ تو وہ تو انگریزی کٹ کا ایک نقل ہے، حضور کی سنت تو نہیں ہے نا. میں داڑھی رکھتا ہوں لیکن بی بی نہیں مانتی. تو آپ نے کلمہ بی بی کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کے حکم پہ چلو. ایک ہمارے پاس پٹھان تھا، پڑھتا تھا، تو شادی وغیرہ ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ مکی صاحب ہم کو بیوی کہتا داڑھی منڈاؤ. میں نے کہا تم اپنے بال منڈاؤ تو ہم بھی داڑھی منڈائیں. کہتے کیوں؟ میں کیوں؟ انہوں نے کہا عورت تو بالوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتی. میں نے کہا مرد بھی داڑھی کے بغیر نہ مرد خسرا ہوتا ہے، میں کیوں منڈواؤں؟ انہوں نے کہا جان چھوٹ گئی، میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے. چھوٹی بوتل میں پانی بھر کے لے جاتی ہیں، تم جانو حکومت جانے. مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے اللہ توفیق دے جائیں. تقدیر کا مسئلہ ہمارا ایمان ہے. نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. طواف میں دنیا کی دعا بھی کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. وہ دعا نہیں ہے دنیا کی. سخت تکلیف کی وجہ سے پاؤں میں موزے پہن سکتے ہیں، عمرے کی حالت میں نہیں پہن سکتے، ویسے پہن سکتے ہیں. میں پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کا ارادہ تھا لیکن احرام نہیں باندھا. جدے میں احرام باندھا، دم پڑ گئی. کسی کے لیے طواف کریں عمرہ کہ انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. قیامت کا میدان شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا. مسجد نبوی میں امام نے فجر کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھ لی، سجدے کا پتہ نہیں چلا. جنہوں نے سجدہ نہیں کیا رکوع میں بھی نہیں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. عمرے کا کاروبار کرنے والا کوئی بھی ہو جب اپنے ملک سے آئے گا وہ بھی عمرہ کرے گا. سید کون ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق سیدنا علی سے ہو، سیدنا حسن سے ہو، سیدنا حسین سے ہو. جو لوگ جدے میں رہتے ہیں وہ جدے سے احرام باندھ کے حج کریں گے، مکے میں رہتے ہیں تو مکے سے احرام باندھ کے حج کریں گے.
انشورنس کمپنی سے نہ تعلق رکھیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بجائے 786 لکھنا جائز نہیں ہے، بسم اللہ ہی لکھا کریں۔ کوئی تمہارے نام کے ساتھ عدد نکال کے 420 لکھ دیا کرے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ میری طرف سے آپ کو سلام جی، وعلیکم السلام۔ میری دادی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائیں۔ میں ایک دن بریلویوں کے مجلس میں گیا، پہلے تو قرآن خوانی ہوئی، پھر یہ سب چیزیں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، بدعات ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے۔ کم ذات کوئی نہیں ہوتا، سب مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ باقی بعض پیشے جو ہیں وہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، بعض پیشے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں تو کوئی کم ذات نہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہی زیادہ پرہیزگار ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بہرحال یہ بات خاندانوں کا ایک رواج ہے کہ اپنے خاندان کے علاوہ شادی نہیں کرتے، شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ عمرے کے بعد طواف الوداع نہیں ہوتا۔ نمازوں کے دوران میں لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، غلط بات ہے۔ حرم میں آئیں یا کم از کم وہاں پہنچیں جہاں سے صفیں جڑ رہی ہیں واپس میں۔ بہرحال اگر جیرانہ اور مسجد عائشہ سے ملا کریں، اتنی دیر طواف کرتے رہیں، طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ پاکستان کے ایک مدرسے میں مجھے ترجمہ و تفسیر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو بہرحال آپ کے پاس ماشاءاللہ تفاسیر کا تو بڑا ذخیرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر رازی ہے، کوئی ایک تفسیر ہے۔ آج کل تو خیر اردو میں بھی ماشاءاللہ بڑی تفسیریں ہیں۔ کعبہ شریف پہ نام نہ لکھا کریں۔ یہ بابری مسجد کی بات میں نے پہلے کر دی ہے۔ پاکستان اسلام آباد میں علماء اکٹھے ہیں، بہرحال یہ وہاں کے سیاسی مسائل ہیں، لیکن علماء جہاں بھی ہوں گے ہم علماء کے لیے ہی دعا کریں گے۔ میں جب کسی بات کا سوچتا ہوں وہ کسی اور کے ہاتھوں سے مجھے واضح ہو جاتا ہے، میں نہیں سمجھا اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں لوگ جھگڑتے ہیں کہ سترہ 9 انچ ہونا چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو سب جائز ہے۔ غیر مسلم کے لیے طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ انڈیا کے مسلمانوں پہ اور کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، تمام عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں۔ میرا ایک دوست ہے پاکستان میں، اس کو وہم کی بیماری ہے، اس کو کہو کہ جب سونے لگے تو درود شریف پڑھتا رہے جب تک کہ نیند نہ آئے۔ درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ بہرحال مردان سے حضرت احمد اللہ کاکا خیل تشریف لے، انشاءاللہ زندگی تو ملاقات ہوگی۔ کوئی آدمی جمعہ کو فوت ہوئے، ان کے رشتہ دار دور ہیں، جنازہ رکھنا نہیں چاہیے، بس جب فوت ہو گیا دفن کرو، رشتہ دار آئیں یا نہ آئیں۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے عمرہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اچھی بات ہے، خوشامد کرو گے تو وقت گزرے گا نا۔ بہرحال ولادت کے وقت عورت فوت ہو، اللہ اس کو انشاءاللہ شہید کا اجر دیں گے۔ آدمی کے وفات کے بعد تعزیت کے دن خیرات کرنا بالکل ناجائز ہے۔ بچہ جب پیدا ہو، بچہ ہوئے، ان کے کان میں اذان، دوسرے میں تکبیر کہنی چاہیے۔ جب آدمی کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ نماز کی کوئی کتاب لے لو، اس میں تفاصیل ہوں گی، فرائض کتنے ہیں،
واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت ہاتھ باندھنا ہے۔ میرے دوست کو 8 سال شادی کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، بیوی والے کہتے ہیں کہ جادو ہے، اس لیے اس نے بیوی چھوڑ دی، دوسری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد میں، اس کو بھی جادو ہے۔ تم اپنا علاج کرو، تمہارے اندر قوت مردمی اور جراثیمی نہیں ہے، جادو کیا ہے؟ کوئی جادو وادو نہیں، سب پر جادو ہو جاتا ہے، انگریزوں پر بھی نہیں ہوتا، یہودیوں پر بھی نہیں ہوتا۔ زندوں کے لیے اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ احرام کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، بہرحال جب آپ نے وضو کر لیا ہے عصر کو، تو اب مغرب تک وہی کافی ہے، چاہے ریح خارج ہوتی رہے، آپ طواف کریں، عمرہ کریں۔ طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ روضہ مبارک پہ پہلے حضور پہ، پھر حضرت ابو بکر پہ، پھر حضرت عمر پہ سلام پڑھیں گے۔ دفتر کے اوقات 9 سے 4 بجے ہیں، ہم 12 بجے تک کام ختم کرتے ہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کا کنٹریکٹ ہے، اس ٹائم پہ بیٹھنا پڑے گا، کام ہو یا نہ ہو۔ استنجا کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہی ہے جیسے ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ میں نے عمرے کی بعد نماز پڑھی تو ہوا خارج ہو گئی، مجھے یہ بیماری 6 مہینے سے ہے، بہرحال آپ نے وضو کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلے دن عمرہ کیا، دوسرے دن بھی عمرہ کیا، بال نہیں تھے تو کیا عمرہ ادا ہوگا؟ جب تک سر پہ اس طرح نہیں پھروائے گا عمرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال علماء نے لکھے ہیں، احیاء علوم میں بھی لکھے ہیں، ہر جگہ لکھے ہیں۔ میں بیوی کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تمہارے رہنے وہ پہلے کسی اور شوہر سے ہیں، اگر وہ غریب ہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر نہیں۔ میں نے حل کرانے سے پہلے وہ جو لیکوڈ لگا ہوتا ہے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام ہے، تقویۃ الایمان، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہے، اس کے سارے طریقے موجود ہیں۔ اوابین مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا نام اوابین ہے۔ نماز میں درود شریف کے بعد جو بھی دعائیں ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی آپ کو وہ پڑھ لیں۔ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی نہ آئے تو خاموش رہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، عورت اپنا بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے گی۔ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، مقتدی کا فاتحہ پڑھنا جو ہے ضروری نہیں، حنفی مسلک میں۔ نماز میں مرد جب کھڑے ہیں تو ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے۔ وَإِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تحت سرۃ، حضرت علی سے روایت ہے، حدیث ہے کہ سنت یہی ہے۔ وطر واجب کا یہی ہے کہ 3 رکعتیں ہیں، ایسے پڑھیں گے جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کے بعد اگر کوئی اور دعا معصورہ ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں، جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انت السلام منک السلام، جو بھی حدیث ہیں۔ قرآن کے بعد، اذان کے بعد، کھانے کے بعد، قبرستان میں کھانے کے بعد دعا ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد بھی دعا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ قبرستان میں بھی دعا ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد۔
مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک عورت کو احرام پہننے سے 2 دن پہلے حیض کا داغ لگ گیا، احرام پہنا، عمرہ مکمل کیا، اسی دن داغ لگ، اس کا معنی ہے اس نے حیض کے دنوں میں عمرہ کیا ہے، ایک دم بھی ادا کرے اور جب پاک ہو جائے طواف دوبارہ دہرائے۔ 12 ربیع الاول کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ غار ثور میں جا کے ہم رات گزاریں، چاہے آپ پورا مہینہ وہاں بیٹھے رہیں، ہمیں کیا منع ہے؟ مجھے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک گھبراہٹ ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھا کریں، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی دم کے رقم مزدور کو دے دی، دم بہرحال اگر اسے دم کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا ادا نہیں ہوگا، رقم دینے سے ادا نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ میں افضل مقام ملتزم ہے، اس کے بعد حتیم ہے۔ ایک عورت حمل سے ہے، زیادہ دیر چل نہیں سکتی، طواف 1 یا آدھ گھنٹے میں ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کر سکتی، نہ کرے، بیٹھی رہے، سامنے دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن طواف میں کندھا نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے علاوہ بھی بندہ بیٹھے کعبے کی طرف پشت کر کے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ نفلی طواف وہی ہے جو فرضی ہے۔ حضرت علی کو جو حفظ قرآن کی دعا سکھائی گئی، میں نے بتا دیا تھا کہ کتاب ہے دلائل النبوہ للبیہقی، اس میں لکھی ہوئی ہے، ویسے آج کل چھپی ہوئی مل جاتی ہے کتب خانوں سے۔ اپنی زندگی میں کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔ حضرت علی کی قبر مبارک کہتے یہی ہیں کہ نجف میں ہے، اللہ عالم۔ اگر آپ نے 20 دن ایک جگہ رہنا ہے پھر نماز پوری پڑھیں گے، اگر کچھ دن مدینہ پاک میں اور کچھ یہاں تو پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ ذہن اور جسمانی سکون کے لیے قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ میری بیٹی کے گھر میں لڑکا پیدا، اللہ سے دعا مانگتے رہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکی صاحب حیات کے قائل نہیں، 1000 دفعہ میں تقریر کر چکا ہوں، ابھی میرے پاس بھی علاج ہے اس کا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں حنفی مسلک میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ نے کسی کا نکاح پڑھایا تھا، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس لیے مجھ سے نکاح نہ پڑھایا کرو۔ میرے نکاح پڑھانے کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، یا وہ خود اولاد کے قابل نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہے رب لا تذرنی فردا، جس کے بچے نہ ہوں وہ بھی یہی دعا پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ہمارے پہلے نبی اور ہمارے آدم ہیں یا نوح؟ حضرت آدم ہیں، کیونکہ وہ نوح کے بھی تو ابا ہیں نا۔ اگر کوئی شخص دوسری بیوی کے کہنے پر پہلی بیوی کے بیٹوں کو حصہ نہ دے جائیداد میں، تو انشاءاللہ قیامت میں اور قبر میں جوتے کھائے گا۔ ابھی بیوی کو راضی کر لیں، آگے جہنم تیار ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان پر بحث نہ کیا کرو، بس کی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ